جی جناب، بہت ہی زبردست اور بڑا انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ آج کا موضوع۔ دلچسپ کیا ہے؟ ہمارا تو مدعا یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے، ہماری دعاؤں کا مرکز و محور وہی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، جنت اور اس کی نعمتوں کا حصول اور اس کے جو طریقے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، ویسے تو کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وقت عصر کی قسم کھا کر فرمایا گیا خسارے میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان تمام عوارضات سے جو ہے وہ پاک اور بے نیاز رہے؟ فرمائیے کچھ اس حوالے سے۔ یہ آپ کے سوال کی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت میں جانے کے لیے عوارضات بشریہ سے پاک ہونا ضروری ہے، یا یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جب انسان عوارضات بشریہ سے پاک و صاف ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے؟ تو اس تناظر میں میرے خیال جی میں زیادہ بیسٹ ہے کہ ہم کو اس پہ کلام کریں۔ ضرور۔ جب انسان جنت میں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہاں پر جب ایک دفعہ داخل ہو جائیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب تم صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہاں بھوک نہیں لگے گی، نہ پیاس۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر ہم کھائیں گے پیئیں گے کس لیے؟ وہ نعمتیں کیوں ہیں؟ فرمایا وہ لذت کے لیے ہوں گے۔ پوچھا رسول اللہ پھر وہ کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو ہم پھر واش روم وغیرہ جاتے ہیں۔ کیسے صحابہ نے سوالات کر لیے؟ تو صحابہ نے سب مسئلے سرکار نے فرمایا دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تو خوشبودار پسینہ آئے گا، اسی سے وہ ڈیزالو ہو جائے گا سب کچھ، اور دوسرا فرمایا کھانا کھا کے صرف ہلکی سی ڈکار لیں گے، وہ بھی خوشبودار ہوگی، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں، اور عمر جو بیان فرمائی وہ راوی کو شک ہے 30 یا 33 سال۔ اچھا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمر تک میں آدمی قائم رہے، بیماری نہ ہو، اس کے اعضاء میں تغیر پیدا نہ ہو؟ یہ ہے عوارضات بشریہ سے باہر نکل آنا۔ نہ تھوک پھینکے گا آدمی، نہ وہاں نیند ہے، اچھا بس ہلکی سی اونگ لے گا اسی میں سب کچھ پورا ہو جائے گا، وہ بھی اگر چاہے گا تو، ورنہ 24 گھنٹے آپ دوڑے لگائیے گا، خوب شراب پیجیے گا، شہد پیتے رہیے گا، دودھ پیتے رہیے گا، حضرت نے فرمایا پانی بالٹی بھر کے پیجیے گا، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ اور آپ اس نہر میں کود کے لمبے لمبے سانس لیجیے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگائے گا سر کے بل، کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے کارٹون گرمی میں کرتا ہے نا، بلا تمثیل معاذ اللہ، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، کچھ بھی نہیں ہوگا تکلیف، یعنی ایک حیرت انگیز چیز ہوگی۔ اب یہ اصل میں عقل انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز مشاہدہ کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے جتنی اس کو کیپیسٹی دی ہے، اس کی انتہا سوچ اور فکر کی اس مشاہدے تک یا اللہ کی دی ہوئی صلاحیت تک ہوتی ہے۔ جب معاملہ اس سے آگے کا بیان ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک شخص اپنی عقل کو مغلوب کر کے کہتا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے آمنا صدقنا، ایک گروہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم تو انکار کریں گے، یہ گمراہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے بہت ساری ایسی مثالیں رکھی ہیں، میں نے بہت سے ڈاکومنٹریز دیکھی، جو یہ ریچھ ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ گزلی بیئرز ہوتے ہیں، یہ موسم آتا ہے باہر کا، اس میں خوب کھاتے ہیں، چربیاں بناتے ہیں، پھر 6 مہینے تک اگر فیمیل بھی ہوتی ہے نا، پیگننٹ ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں، وہ ایک غار کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس میں اپنے آپ کو مقید کر لیتی ہے اور کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، برف باری ہوتی ہے، سب بند ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے تک جو اس نے کھایا ہے یہ چربی، وہ آہستہ آہستہ اس کی غذا بنتی رہتی ہے۔ 1 منٹ میں 1 دفعہ دل دھڑکتا ہے بس۔ اللہ نے یہ ہمیں ابھی دکھایا ہے کہ دیکھو اللہ چاہے تو ایک عام روٹین سے ہٹ کر انسان کو کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کی قوم آخرت کی منکر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کو تعریف فرمایا، اور آپ نے ایک بستی کو دیکھا تھا کہ اس کو الٹ دیا گیا تھا، تو آپ کے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ تو اس کو کیسے اٹھائے گا؟ یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ عین الیقین، یا اس کے ایک واقعی جو حقیقت تھی اس تک پہنچنے کے لیے درخواست کی ایک ابتدا تھی۔ تو اللہ نے آپ پر 100 سال تک نیند کو مسلط رکھا، تو آپ کا گدھا تھا وہ گل سڑ کے ختم ہو گیا، اور ایک آپ کا انگور کا رس تھا ایک روایت کے مطابق، اور کھجور۔ جب آپ 100 سال کے بعد جاگے ہیں تو اللہ نے کویسچن کیا کہ عزیر آپ کتنے عرصے سوئے رہے ہوں گے؟ کہا کہ دن کا ایک مختصر حصہ۔ اور میں اپنے گدھے کو دیکھیں، آپ 100 سال سوتے رہیں، گدھے کا حال کیا ہو گیا، لیکن اپنے رس کو اور کھجور کو دیکھیں وہ تر و تازہ۔ یعنی دیکھیں اب اللہ نے یہ دکھایا ہے معاملہ کہ اللہ چاہے تو بالکل الگ معاملہ ہٹا کر کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک آدمی مریض ہوتا ہے، وہ اتنا غذا کھاتا ہے اور اچھی سے اچھی لذت والی چیز، یعنی عام آدمی، لیکن جب وہ مریض ہو جاتا ہے اسے اسی گوشت سے عجیب کراہت سی آتی ہے، کھا نہیں پاتا، نفرت سی ہوتی ہے، گھر والے کہتے ہیں بھائی دوا کھانی ہے، دو لقمے تو لے لو میرے بیٹے، وہ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ طبیعت کو چینج کر دیتا ہے، وہی کہ جس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا اب اس میں
اتنی اس کے لیے بیزاریت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے. بے شک بے شک. اس نے دنیا میں ہمیں کچھ دکھایا ہے اور یہ حقیقتاً ہماری عارضی انکساری کے لیے ہے. اگر جنت کا معاملہ یہاں ہوتا نا تو آپ دیکھیں کہ جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہو، جس کے پورے بدن میں نجاست غلیظہ خون کی شکل میں دوڑ رہی ہو، جو نہائے نہیں تو جسم سے اسمیل آ جائے، جو کھانا کھاتا ہے پیٹ میں جا کے اس کو گندا کر دیتا ہے، پیشاب وغیرہ ہم کرتے ہیں، گندگی کا ایک مجموعہ بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود متکبر ہیں. بالکل. اگر ہم ان عوارضات بشریت سے پاک و صاف ہوتے تو تکبر کا عالم کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے اندر ہمیں تمام چیزیں دکھا کر ایک عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف مائل رکھا. اسی لیے اب دیکھیں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑی بڑی لمبی لمبی، 1000 سال کے بارے میں منقول ہے گدھوں کی عمر ہوتی ہے 1000 سال. ایک بزرگ تو جب کسی گدھ کو دیکھتے تھے نا تو پھر بڑے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ گدھ ہو جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اس طریقے سے ان کی سوچیں تھیں. تو اللہ نے دکھایا ہے. اچھا یہ چیلیں اوپر اڑ رہی ہوتی ہیں، یہ نیچے کا چوہا چل رہا ہوتا ہے نا، اتنی تیز نگاہیں ہیں کہ وہاں سے دیکھ لیتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ نے دکھایا کہ بعض کو بعض چیزیں ایسی رکھیں کہ وہ اس سے لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، دوسرے کو اس پر فوق رکھا. یہ مثالیں قائم کر کے ہمیں جنت کی نظیریں دکھائی ہیں، لہٰذا ان کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی علم الیقین ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ بھی، ہم بھی، اور جتنے ہمارے بہن بھائی ہمیں اس عقیدت سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں تشریف فرما ہے، ہم سب بھی اس عین الیقین بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. جیسے آپ یہاں چائے پی رہے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دسترخوان پہ جمع ہوں گے، ہمارے بہن بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ. سرکار نے فرمایا ایک جنتی دوسرے کی دعوت کرے گا 80,000 قسم کے کھانے لگائے گا. انشاءاللہ جب وہاں بیٹھیں گے نا اور کھا رہے ہوں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ کیا معاملہ ہوگا اور عین الیقین وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی مبارک ساتوں میں ہماری زبان کو اور ہماری اس ارادوں کو، ہماری تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کے دسترخوان پہ جمع فرمائے. اللہ پاک آپ کی زبان مبارک فرمائے. میرے حق میں بھی آپ سب کے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، مفتی صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہے، اور جب قرآن نے کہا غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور واقعی نہیں کرتے ہم، لیکن علماء حضرات کرتے ہیں تو ان کی وسعت نظر بھی ویسی ہوتی ہے، مشاہدات بھی ویسی ہوتی ہے، اور مثالیں بھی اس کی پھر وہ جب ظاہر کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ واقعتاً ایسا تو ہم نے اس سینس میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا اس زاویے سے. بہرصورت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے گزشتہ جو جواب عنایت فرمایا اس میں جنت کی جو درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، اس کے حوالے سے بات کی، بات ایسی کی کہ مطلب بالکل اس کا سرسری ذکر کیا. اب ہم اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اس کے دروازوں کا بھی ذکر کیا. تو میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اب اس کو تفصیلاً بیان فرما دیجئے، جنت کی جو کیٹیگریز ہیں، درجات جو ہیں، اور جنت کے جو دروازے ہیں اس کے حوالے سے. دیکھیں جنت کے جو درجات ہیں، درجات کی کوئی تعداد تو متعین نہیں کی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ 100 درجے ہیں. 100 سے مراد یہ ہے کہ بہت درجات ہیں جنت کے. باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ جنت کے نام کیا ہیں، تو ایک تو سب سے زیادہ جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس. یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو. پھر ہے جنت عدن، فرمایا جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. پھر ہے قرآن کے اندر جس کا ذکر کیا ہے رئیس پہ، وہ ہے جنت نعیم، فرمایا جنت نعیم. اس کے بعد ہے جنت المأوا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. کہیں جنت کو دار السلام قرار دیا ہے، کہیں جنت کو دار القرار قرار دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. مقام الامین قرار دیا ہے، امن کا مقام ہے، سلامتی کا مقام ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والا مقام ہے. باقی رہی دروازوں کی بات، تو جیسے ذکر کیا ہم نے کہ فرمایا کہ باب الصوم ہوگا، باب الصلاۃ ہوگا، باب الحج ہوگا. ایک اور باب ذکر کیا ہے باب الکاظمین الغیظ، ان کے لیے ایک اسپیسیفک گیٹ ہوگا اسپیشل. فرمایا کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے غصہ پینے والے کو، جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو صبر ہے، تو صبر کا جو نتیجہ ہے انسان صبر کرتا ہے، غصہ پیتا ہے. فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صبر کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ایک تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. تو یہ ہیں جنت کے درجات، اور یہ ہیں جنت کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے جائیں گے. فرمایا کہ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا.
فرمایا نہ وہاں سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، ٹیمپریچر اتنا معتدل ہوگا. کیا بات. جیسے وہ ذکر فرما رہے تھے کہ انسان کا جس چیز کا بھی دل چاہے گا، ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. آج میزبان کون ہے؟ آج دسترخوان کس کا ہے؟ اللہ. فرمایا جو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ وہاں پر حاضر ہو جائے گی، اس لیے کہ آج تم رب تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کے اندر ہو. کیا بات. اور فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان کو بھی وہیں پر ان کے ساتھ جمع کرے، تاکہ انسان اس وقت جو ہے ان کیفیات کے اندر ہو تو وہاں اس کی اولاد اور اس کے بچے بھی ہوں. ایک وقفہ ہے، بہت خوبصورت ذکر ہو رہا ہے، بہت اچھی کلمات سننے کو مل رہے ہیں. از روح قرآن و حدیث انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج جنت اور اس کی تحصیل کے لیے کیے جانے والے اعمال، اس پر اس کی خوبصورتیاں اور اس میں اللہ نے جتنی دلکشی رکھی ہے اس کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں از روح قرآن و حدیث، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہ علماء حضرات جس انداز میں بیان فرما رہے ہیں اس کو سننا چاہیے ہمیں. ہم قصے کہانیاں سننے کے بڑے عادی ہو گئے ہیں کہ ادھر کا قصہ، ادھر کی کہانی، اور پھر لوگوں میں چیز وائرل ہو جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی اصل بات تو ہے. قرآن و حدیث سے جو چیز بیان کی جائے اسے توجہ سے سنا کریں. اب میں بڑھ رہا ہوں علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی طرف. علامہ صاحب، اکثر ہم کچھ چیزیں جب بیانات سنتے ہیں علماء حضرات کے تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو اب یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کون خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں سے خوش آمدید کہا جائے گا؟ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تقوی کا جو درجہ ہے اس کے اعلیٰ ترین درجات، جو تقوی کے بھی جو درجات ہیں اس میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر جو لوگ فائز ہوں گے ان کو یہ سعادت ملے گی. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. سورہ الزمر کے آخر میں فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. یہ جو تقوی والے جب گروہ در گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا. تو جب وہ اس جنت کی طرف آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ. ہاں، ابواب جو ہے وہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. ابواب. اور تقوی کے جو اعلیٰ ترین مناصب پہ جو لوگ فائز ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے اس کی جو ہے وہ بشارت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں یہ بات لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے ایک نماز کا دروازہ رکھا ہے، ایک روزے کا دروازہ رکھا ہے، ایک صدقے کا دروازہ رکھا ہے. تو اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ نیکیاں تو سبھی لوگ کرتے ہیں مگر ہر ایک کی طبیعت پہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے. غلبہ ہوتا ہے. کسی کا شغف نماز سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کے روزے سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کا صدقے سے زیادہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ نماز والوں کو یہاں بلایا جائے گا، روزے والوں کو دروازہ صوم سے بلایا جائے گا. تو حضور نے دروازوں کی ڈیٹیل بیان کی جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا شخص بھی ہوگا جو ہر دروازے سے جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے امید ہے ابو بکر تو وہ شخص ہے کہ جو ہر دروازے سے بلایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں گے. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ دو نا تو جوڑ کا صدقہ دیا کرو. یعنی ایک بکری ہے تو 2 بکریاں کر کے دینا، ایک گائے ہے تو 2 گائے کر کے صدقہ کرنا. اس کے لیے بھی حضور نے بشارت دی کہ اس کے لیے جنت کے سارے، یعنی جو سخی شخص ہوگا، اشارہ ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یعنی چوتھا کلمہ پڑھنا اور پھر یہ دعا کرنا وضو کے بعد، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا. حضور نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے. سبحان اللہ. یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں توبہ، طہارت، توحید ساری چیزوں کا ذکر آ گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 یا 3 بچے جو ہے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے
فوت ہو جائیں. جب قیامت کے دن یہ شخص جنت میں پہنچے گا تو جنت کے ہر دروازے پر اس کے بچے اس کو ویلکم کر رہے ہوں. سبحان اللہ سبحان یہ وہ شخص ہوگا کہ ظاہر ہے اس نے صبر کیا اور اس کے بچے جو ہے وہ دنیا سے گئے. تو یہ جو ہے قیامت کے دن ہر دروازہ جو ہے اس کے بچے اس کے لیے کھلوائیں گے اور یہ جنت کے تمام دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ نمایاں اعمال ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک انسان جب نماز پڑھے نا اس میں درجہ کاملیت پہ پہنچے, صدقہ دے درجہ کاملیت پہ پہنچے, روزہ رکھے درجہ کاملیت پہ پہنچے. جو مومن, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا بھی کہ جو اچھی طرح نماز پڑھے, تم میں روزہ رکھے, زکوٰۃ ادا کرے, پاکیزہ رکھے اپنے آپ کو, یعنی جو آپ کے فرائض ہیں نا ان فرضوں میں سے ہر فرض کو آپ اچھی طرح ادا کریں, واہ واہ واہ. اس شخص کے لیے بھی یہ اجر ہوگا کہ ظاہر ہے نماز کا دروازہ بھی اس کے لیے کھلا ہوگا, روزے کا بھی کھلا ہوگا. تو اپنے تمام اعمال میں جو لوگ پورا کرتے ہیں اعمال کو, تو ان کے لیے بھی امید ہے کہ جنت کے سارے دروازے سبحان اللہ سبحان شخص کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے اور سلام سلام کی صداؤں میں سبحان اللہ جنت میں سبحان داخل ہو رہا ہوگا. کہ کتنی مختصر عمریں ہیں دیکھا جائے دیگر امتوں کی مناسبت سے, لیکن اعمال کتنے کم ہیں اور جزا کتنی بڑی ہے. جس جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے, کیا کہنے, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, اب کنکلوژن کی طرف ہم آ رہے ہیں. جنت کا تذکرہ ہوا, اس کے تمام درجات اور اس کے دروازوں کے بارے میں اور اس کی نعمتوں کے بارے میں. اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, خود میں اور اپنے گھر والوں میں جنت کے حصول کے لیے دائمی کوشش کرنا اور ذوق و شوق پیدا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اصل میں آج کا میں چاہتا ہوں اس پر آپ کلام فرمائیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے آپ کے ذہن میں. جی, اس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کلام کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جسٹ اپوزٹ دیکھ لیں تو اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جاؤ, یہی مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے گھر کے سرپرست پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اولاً ذمہ داری شوہر پر اور ساتھ ساتھ اس کی زوجہ پر بھی, کہ پورے گھر کو جنتی ایک ماحول بنانا, جنت تک لے کر جانے کی ذمہ داری دونوں پہ اللہ نے ڈالی ہے. اسی لیے جب کبھی کوئی نکاح کی میں تقریب میں شرکت کرتا ہوں اور بیان رکھا ہوتا ہے تو میں نکاح کے بڑے مقاصد میں اس کو شمار کرتا ہوں, کہ باقی ضمنی مقاصد اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جب ایک شخص شادی کرتا ہے تو گویا کہ اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملی کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ اہمیت ذہن میں رکھیں. اب اگر یہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ گئے اور پھر جہنم سے بچنا مشکل ہوگا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آدمی کو علم دین سیکھنا چاہیے, کم از کم فرض علوم, جس سے فرض, واجب اور سنت موقدہ کی اچھی طرح پہچان ہو. اسی طرح حرام, مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اساءت کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں, اس کی معرفت حاصل ہو. اس کے بعد پھر چاہے کسی بھی دور میں ہو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. زمانے بھی اللہ نے بنائے, اس کا علم قدیم ہے, وہ جانتا ہے کس طرح کے تغیر زمانہ ہوں گے. دین پر چلنا ایک وقت میں کتنا مشکل ہوگا, اس کے باوجود اگر یہ حکم باقی رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تحت قدرت ہے, انسان اس پر قادر ہے. ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. لہذا جہاں عذر ہے علماء سے معلوم کر کے رعایت لے لیں, ورنہ پھر اس کے اوپر عمل کریں کہ پہلے فرض علم سیکھا, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا, اپنے آپ کو اچھا رول ماڈل بنایا, پھر اپنی زوجہ, ایسے زوجہ کا انتخاب کیا جو ان معاملات میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ متعاونہ بنے, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت. پھر بھی اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو ہم انسان ہیں, بتقاضائے بشریت ہو سکتی ہے, اللہ کی رحمت پر یقین رکھے, بہتر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا گھر کے اندر ایک اچھا ماحول بنانا کہ سب علوم دینیہ ضروریہ سے کم از کم واقف ہوں, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہوں. توبہ کا علم بھی ہو کہ کبھی بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو پھر انسان فوراً توبہ کی طرف مائل ہو. اور ہمارا ہم تمام دیکھنے والوں کو مشورہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ 5 قسم کے دروس اگر گھر میں جاری ہو جائیں, درس قرآن, درس حدیث, درس فقہ, درس سیرت, درس تصوف. سبحان اللہ. وہ تصوف وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ, وہ نہیں جو رتب و یابس سے بھرا ہوا. یہ 5 دروس وقتاً فوقتاً ہمارے گھر میں ہونے چاہیے. اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن کے اور احادیث کے مضامین کا اعادہ ہوتا جاتا ہے تو انسان کی نیتوں میں تجدید پیدا ہوتی رہتی ہے,
اور جو منفی تغیر اس کی طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ مثبت کی طرف آ جاتا ہے. کیا بات. آپ یہ دیکھیں بعض اوقات آدمی گندے دوستوں کی صحبت میں انٹرنیٹ میں کافی لگ جاتا ہے, توجہ ہی ختم ہو جاتی ہے, تو ذہن بھی گندا, طبیعت گندی, لیکن اس کے بعد پھر کوئی چیز سنتا ہے تو وہ گندگی باہر نکلتی ہے, احساس ہوتا ہے میں کیا کر رہا تھا. اگر یہ تسلسل سے احساس قائم رہے تو گندگی کی طرف جائے کیوں انسان. اس لیے اپنے گھر میں ایک تغیر پیدا کرنا, تبدیلی پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اور ہم نے اس پر بھی کلام کیا تھا کہ اس کے لیے سب سے ضروری چیز احساس ذمہ داری کے بعد اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ ہے. اگر ایک والد ایک والدہ خود گناہوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے, اس میں لذت محسوس کرتے ہیں اور نفس کے تابع ہو کر ان خواہشات کی تکمیل کر کے بچوں کے لیے برے رول ماڈل بن جاتے ہیں, تو گھر میں اچھا ماحول کیسے بنے گا. مفادات ذاتیہ, خواہشات نفسانیہ کو اللہ کے لیے تھوڑا سا دبا کر قربان کر کے بچوں کے لیے اچھا مستقبل فراہم کریں, پوری فیملی جنت میں خوش رہے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت کلمات آپ نے ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا عزم صمیم کر لیں, چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہمارے درمیان ہے, ماہ رمضان المبارک ہے. ممکن ہے کہ آج کا پروگرام آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کیا فرمائیے گا پیغام کی صورت میں چند. حضرات علماء کرام نے جتنی گفتگو کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر, وہ یہی ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے, لیکن اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا, کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. سبحان اللہ. اگر آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا. ان کے اعمال کا بھی ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زمین پر چلتے چلتے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا مسجد نبوی کے اندر. آخری بات کروں گا, ایک شخص گزرا, حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی آنے والا ہے, اس کو ذرا دیکھنا, یہ جنتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک انصاری وضو کیا ہوا, پانی داڑھی سے نچڑ رہا ہے اور جوتے پکڑے ہوئے الٹے ہاتھ میں سادہ سا دیہاتی گزر رہا ہے. دوسرے دن بھی حضور نے فرمایا, تیسرے دن بھی فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یار کیا اعمال کرتا ہے, کیا کرتا ہے. میں 3 دن اس کے ساتھ رہا, اور چوتھے دن میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہا تھا کہ چلے میں دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں. تو آپ تو وہی کرتے ہیں جو سب ہم کرتے ہیں. صحابہ کرام کا مبارک دو تھا. اس نے کہا کہ ہاں یہی ہے, ہمارے جیسے کوئی سمجھدار کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ فقیر کی اور بھی بہت ساری فقیر کے اور بھی معاملات, فقیر کی اور بھی کوئی خلوتی کی چیزیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو صحابہ کرام سیدھے تھے, متکلف نہیں تھے. انہوں نے کہا بھائی یہی ہے جو کہ دیکھا تو, اور کچھ بھی نہیں. بھائی وہ جانے لگے. انہوں نے کہا ہاں ایک بات سنو. بولے میں رات کو سوتا ہوں جب, تو اپنے دل کو, اپنے من کو دوسروں سے بالکل صاف کر کے سوتا ہوں. نہ کسی سے بغض ہوتا ہے, نہ کسی سے حسد ہوتا ہے, نہ کسی سے عداوت. بولا بس. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اپنے من کو آپ صاف کریں گے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جنتیوں کا دل چڑیا جیسا ہوتا ہے, بالکل صاف ستھرا, یہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کر. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, علامہ حافظ اویس احمد صاحب, آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی محمد اکرم المدنی صاحب نے بہت خوبصورت آپ تینوں نے کلام فرمایا, اور مفتی صاحب انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کے مسائل کا حل جو اگلا سیگمنٹ ہے, جلدی سے تیاری کر لیں, سوالات کمپائل کر لیں, اور ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز آپ نے نہیں بڑھانی, بالکل کم رکھنی ہے تاکہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ جائے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, اور سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل کا حل.